لیکن چونکہ جاہلی دور تھا اس لیے غلط خوف و ہراس بھی پھیل گیا تھا. وہ بہو آ گیا، وہ بلا آ گئی، وہ مار رہی ہے، وہ یہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا. اس قسم کی چیزوں کا آپ نے بڑا سخت رد کیا ہے. آپ کے سامنے 3 بڑے بت تھے، لات، منات اور عزا. آپ نے مجلس صحابہ میں کہا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یہ شادی کے لیے کپڑا باندھتے ہیں، بچہ مانگنے کے لیے داغا مانگتے ہیں، کاروبار کے لیے تھوڑا سا سرمایہ رکھ کے آتے ہیں اور پھر ان کا کام چل جاتا ہے. جاہلی خیالات ہیں. آپ نے کہا کہاں؟ کہا ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک بہت بڑی مخلوق ظاہر ہوتی ہے. آپ نے زور سے پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آپ کا مطلب یہ تھا کہ عظمت و الوہیت صرف ایک ذات کے پاس ہے. کیا چیز ہے؟ عزا کون ہے؟ آپ نے سر اٹھایا اس طرح اور آپ نے کہا کون جائے گا اس کو قتل کرنے؟ خالد بن ولید نے کہا میں جاؤں گا. آپ حکم دیں. کہا آپ جب چلے جائیں گے تو آپ ان کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر زمان مبعوث کیا ہے اور وہ تشریف لائے ہیں اور آپ کی شرارتیں سب ختم ہیں اور آپ سیدھی ہو کر کے نبی آخر زمان پر ایمان لے آئے، ورنہ آج آپ کا آخری دن ہے. سعید کلبی نے تاریخ الجن میں مکمل واقعہ نقل کیا ہے، مفسرین نے وہی سے لیا ہے. اور پھر مختلف شکلوں میں وہ آئے گی، لیکن خدا کی مدد خالد تیرے ساتھ ہے، ڈر نہیں ہوگا. خالد بن ولید نے تلوار اٹھائی اور سیدھا گیا. وہاں پہنچ کے اسی طرح تقریر کی جو پیغمبر نے سمجھایا اور اس کے بعد ایک ڈراؤنی شکل ظاہر ہوئی اور خالد کو کہا کہ لمحوں میں یہاں سے فوراً پیچھے ہٹو ورنہ ابھی جو ہے نا تیرا جسم کیما کیما ہو جائے گا. خالد نے کہا کہ وہ دعوت اتنی بڑی دیتا ہے ہمارا پیغمبر، آسمانوں سے نیچے اس کی کئی مدد نہیں ہے، براہ راست وہی آتی ہے. تیرے جیسی خلقتوں سے اب ہم ڈرنے والے نہیں. ہم نے بڑے نیاز کیے آپ کے، بڑے نمستے بجا لائے اور بڑے ملنڈے آپ کو کھلائے، لیکن اب مشکل ہے. بس یہ کہہ کر اللہ اکبر کر کے دوڑا اور اس پر حملہ آور ہو گیا. کتنا بڑا دل ہے. وہ اتنی ڈیری دی خزڑ دا خالد غواڑی اور تو خالد بن ولید شاہ جہان استاد ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ تلوار بہت ہے لیکن طاقت اور ہمت خالد بن ولید کی چاہیے. آپ وہ بنے تو آج بھی کشمیر پاکستان کا ہے الحمدللہ. اس کے بعد وہاں ایسا لگا جیسے دھوئیں اٹھ گئے اور گندا قسم کا پانی گر گیا اور بدبو پھیل گئی. آپ کچھ دیر تک تلوار لے کے گھومتے رہے، کوئی چیز نظر نہیں آئی. آپ واپس آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ نے کہا خالد مبارک ہو، قیامت تک کے لیے جنات کے شر سے آپ نے امت کو چھڑا لیا. آپ قیامت تک کوئی جن میری امت کو اس طرح نہیں ڈرائے گا. ویسے آپ نے ایک خط بھی لکھا ہے جو حرز ابی دجانہ مشہور ہے. آپ کو ہر طرف سے اطلاعات آتی ہے، بچے ڈر رہے ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، فلاں ڈر رہے ہیں. آپ نے ایک خط لکھا اور جنات کے سرکش باغی اور بدماشوں کو للکارا کہ تمہاری سرکشی طاغوت پن اب نہیں چلے گا، میں نبی آخر الزمان آیا ہوں. اور وہ خط بڑا مؤثر ہے، قلم سے لکھ کر کے لگایا کریں. بعض لوگ ہمارے ماہنامے سے کاٹ کے یہ زیادتی ہے اور ماہنامے کی توہین ہے. ایسا نہیں، فائدے کی جگہ وہ کاغذ قلم پہ لکھ لے، خود لکھ لے، کسی عالم دین سے عربی میں لکھوائے. اعراب اور نقطوں کی ضرورت نہیں ہے. اور بہت باریک لکھے تو بچے کے پاس رکھ کے آرام آئے گا. کسی گھر میں، دکان میں کئی شیطان کا، جنات کا، بلاؤں کا بوت اور ان چیزوں کے خطرات محسوس ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک والنامے کے کاپی رکھ لے. آپ دیکھیں کیسے نقشہ تبدیل ہوتا ہے. وہی خدا ہے، وہی آسمان و زمین ہے، وہی مخلوقات ہے،
مسلمانوں کو اپنا سبق جو بھول چکے ہیں انہیں یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی اور توفیق اور صحت دی تو آئندہ بھی اسی موضوع سے متعلق بعض گزارشات کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔